السلام علیکم احمد بھائی. احمد بھائی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ احمد بھائی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نہیں تو پھر آج جب میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ ارے وہ تب تو میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اس لیے. تو کیا قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ جی ہاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. یہ کس نے کہا؟ میں نے سنا تھا. کس سے؟ یاد تو نہیں آ رہا لیکن سوال اچھا ہے. ایک کام کرتے ہیں، یہ سوال امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں، وہ ہماری بہترین رہنمائی فرمائیں گے. ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے. پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو کیا اسے سلام کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہمیں کوئی دوران تلاوت سلام کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے امیر سنت ہماری رہنمائی فرما دیجیے. ماشاء اللہ. کئی مواقع ایسے ہیں کہ جن میں سلام نہ کیا جائے. جیسے کھانا کھا رہا ہے تو اس وقت سلام نہ کیا جائے، جواب دینا اس پر واجب نہیں ہے. تاہم اگر منہ میں نوالا نہیں ہے، موقع تو جواب دے دے. اسی طرح بعض کام ایسے ہیں کہ جس میں سلام نہیں کیا جاتا اور بعض اوقات تو جواب دینا جائز بھی نہیں ہوتا. جیسا واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اور اب کسی نے سلام کیا تو اب جواب نہ دے، اس وقت پوزیشن نہیں ہے جواب دینے کی. اب تلاوت کے دوران سلام، اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے تو بے شک اس کو بھی سلام نہ کیا جائے. اب اتفاق ہے کہ اس نے سورت ہی پوری کر لی ہے، کوئی آیت پوری کر لی ہے اور اب وہ جواب دینا چاہتا ہے تو بھلے جواب دے دے. یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو جواب دینا ناجائز ہو گیا ہر صورت میں، لیکن یہ کہ سلام کرنا نہیں چاہیے کہ اس سے وہ کنفیوز ہوگا. یا نہ اس سے اگر کوئی بات پوچھے، جب تلاوت کر رہا ہے تو انتظار کرے کہ وہ تلاوت پوری کر لے. بعض اوقات دیکھیں لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں، ایک تلاوت کر رہا کچھ نہ جا کر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی نہ کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ سوال جو کیا نا بار بار کیا اس نے بچے نے کہ ناراض، کیا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں. ناراض تو نہیں ہے. اس میں بہت خطرہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول دے. ناراض بعض اوقات ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا. اب بول دے ناراض نہیں ہوں، ہو ناراض تو جھوٹ بولے گا. جھوٹ بولا نا اس نے کہ ناراض نہیں ہوں. یہ پوچھ کر اس کو آزمائش میں نہ ڈالا جائے، ایسا سوال نہ کیا جائے. اور یہ مطلب اب یا تو اس لیے یہ اس نے پوچھا ہے کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ پوچھنا نہیں چاہیے، یا روٹین وائز پوچھا ہے کہ ذرا مدنی چینل والے سارے مدنی مذاکرے میں تو آتے نہیں ہیں، یہاں جو باریکیاں بیان ہوتی ہیں اس میں اس طرح کی باتیں کٹس میں چلتی رہتی ہیں. میں نوٹ کرتا ہوں کبھی کبھی جو نہیں ہونی چاہیے. تو خیر، تو اب تربیت کا بہرحال ہر طرف ضرورت تو تربیت کی ہے. تو اس طرح کے اور بھی کئی سوالات ہوتے ہیں. ہمارا کھانا اچھا لگا، میں آیا، آپ کو پریشانی تو نہیں ہوئی؟ میں آپ کی باتوں میں مخل تو نہیں ہوا؟ اب دو آدمی باتیں کر رہے ہیں، اس نے السلام علیکم، اور میں آپ کی باتوں میں مخل تو نہیں ہوا. اب مخل تو 420 مرتبہ ہوئے. ارے آپ دو اتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں اور آپ ایک دم ٹپک پڑے. اب اوپر پوچھ رہے کہ میں مخل تو نہیں ہوا. اب وہ اگلا کیا گھبرا کے کہے گا نہیں نہیں کوئی بات نہیں. ان کو بیچاروں گناہ میں ڈالا. بات تو ہے، کوئی بات نہیں کیا. مطلب ایسا بہت مطلب صورت ہوتی ہے. آپ کو ہمارا گھر تلاش کرنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ہمارا کھانا اچھا لگا؟ یہ عورتوں میں خاص کر ملے گا. میرا کھانا اچھا لگا، میرے ہاتھ کا کھانا کیسا تھا؟ اب بڑی مشکل سے گلے کے نیچے اتارا تھا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، اس کی تکھاس جاتی نہیں، زبان جل رہی ہے. اب بڑی بھی کی تعریف کرو. بڑی بھی نہیں، بڑی بھی اچھا چلو بڑی بھی کی تعریف کرو. نہیں کریں تو یہ روٹ جائے گی، ناراض ہو جائے گی. تو یہ عجیب مطلب ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. اتنی اس طرح کی اگر اپنے لسٹ بنانے جائیں نا، میں نے کہیں کی لسٹیں ڈالی بھی ہیں اپنے رسالے وغیرہ میں کہ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا یہ سوال کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے،
لیکن اگلے کو بعض وقت گناہ میں ڈال دیتا ہو جائے گا. تو اس لیے مطلب اچھا بعض وقت طبیعت پوچھتے ہیں, طبیعت پوچھنا بالکل جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہوتا بیمار ہے پھر بھی بولتا ہے ٹھیک ہوں. اب ہمارے یہاں یہ لفظ بچے بھی بولتے ٹھیک ہوں, بڈھے بھی بولتے ٹھیک ہوں, مر رہے ہوتے ہیں پھر بھی بولتے ٹھیک ہوں. تو بعض اوقات یہ جھوٹ بولتے ہیں, لیکن پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ پوچھے تو پھر کوئی سا موقع ہو نا تو آدمی نیکی کی دعوت بھی دے. یعنی یہاں تک کہ آپ کو پوچھا کیسے ہیں آپ, اور آپ کی طبیعت ایسی ہے کہ جس کو کہا جائے کہ طبیعت خراب ہے تو الحمدللہ. اچھا الحمدللہ کہا نا آپ نے. اب اگر یہ مراد ہے الحمدللہ کہنے سے کہ میں ٹھیک ہوں, تب بھی یہ جھوٹ ہے. اور الحمدللہ کہنا جھوٹ ہے. الحمدللہ کلمہ بہت اچھا ہے, لیکن اس نیت سے کہا نا کہ میں ٹھیک ہوں, تب یہ مطلب یہاں استعمال اس کا غلط ہو گیا. تو یہ مطلب سوچ سمجھ کر جواب دینا تو بڑا بعض اوقات امتحان ہوتا ہے. اب مجھے بھی پوچھتے رہتے آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو میں تو ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ بول دیتا ہوں, عام آدمی نہیں بولے گا. اب مطلب بوڑھا آدمی اس کا رواں بیمار ہوتا ہے, تو مجھے واقعی بار بار یہ مدنی مذاکرے میں خصوصی میں خاص کر پوچھتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے. اب میں کھانسے جا رہا ہوں یار, ویل چیئر پہ گھسیٹ کر مجھے لائے اور آپ پوچھ رہے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے. نظر تو آ ہی رہی ہے نا, ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اور اب میں بولوں ٹھیک ہوں تو یہ بھی جمتا نہیں ہے. تو اس لیے مطلب وہ الحمدللہ علی کل حال میں اس طرح کے جواب دیتا ہوں. الحمدللہ علی کل حال کبھی یہ ساتھ میں ملا دیتا ہوں کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. تو توجہ یہ کہ چونکہ میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے اس لیے ہر حال میں میرا اللہ کا شکر ہے. تو یہ اس میں بھی غور کرنا پڑتا ہے, کہیں اس میں بھی جھوٹ کا چانس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کہنے کے مراد ٹھیک ہوں ہے تو پھر وہ جبکہ ٹھیک نہ ہو. ہاں ایسی بیماری ہے بعض اوقات ہلکی پھلکی, اب بوڑھا آدمی ہے کبھی فریش بھی ہوتا ہے, ہاں جوان ہٹ جائے ایسا فریش ہو جاتا ہے, اگرچہ اس کی بیماریاں تو اس کی توجہ نہیں رہتی یا اس وقت اس کو ریلیکس ملا ہوتا ہے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہوں تب بھی چل جائے گا. بعض اوقات ایسی چھوٹی موٹی بیماری عام آدمی کو بھی ہوتی ہے, لیکن جنرلی اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بیمار پڑا ہے, تو وہ اگر ٹھیک ہوں کہتا ہے تو چل جائے گا. تو ہر صورت میں ناجائز نہیں ہے. یا بے ساختہ نکل گیا ٹھیک ہوں, اس کو ہوش ہی نہیں ہے, تو اس کو بھی گناہ بھرا جھوٹ کیسے کہیں, پتہ ہی نہیں اس کو, ہوش ہی نہیں ہے, بول دیا ٹھیک ہوں, یا اس وقت بیماری کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. اس لیے میں مطلب میں اپنی بتا رہا ہوں کہ مجھے جو پوچھتے ہیں نا تو میں یوں ڈرتا ہوں کہ یار کہیں جھوٹ نہ نکل جائے. تو اب دیکھ رہے ہیں تو نہ پوچھیں تو بھی صحیح, آپ انہیں دعا دے دے آدمی, یہ اچھا لگتا ہے. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے, آپ کو صحت دے, عافیت نصیب کرے. یہ پوچھنے کے بجائے کہ آپ کیسے ہیں, بڑی بھی آپ کیسی ہیں, بڑے میاں آپ کیسے ہیں, بزرگوں آپ ٹھیک ہیں. اور بزرگوں گھسیٹ کر بیچارہ چل رہا ہے, اس کی چال بھی مطلب نہیں رہتی. بوڑھے کی چال بھی عجیب ہوتی ہے. وہ لگتا, پہلے ہم کو بھی لگتا تھا جوانی میں کہ یار یہ کیوں اس طرح چلتے ہیں, اب پتہ چلا کہ یہ کیوں چلتے ہیں بوڑھے اس طرح, سر پہ آ کے پڑی. تو یہ ٹھیک ہونا, بوڑھے کا ٹھیک ہونا بہت مشکل ہے. بلکہ خود بڑھاپا ایک مرض ہے, بڑھاپا بیماری ہے, اور ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں کینسر کا علاج نہیں ہے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. کینسر کا علاج ہے. جو بیماری اللہ نے اتاری اس کا علاج بھی اتارا ہے. ڈاکٹر اس تک پہنچے نہیں ہے وہ الگ بات ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ لا علاج ہے, اس کا علاج نہیں ہے. یہ کہنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کو بھی کہ ڈاکٹری میں ہمارے علاج ابھی دریافت اس کا نہیں ہوا ہے, جبکہ پتہ ہے کہ نہیں ہوا ہے. اب تو ان کینسر کا بھی علاج ہونے لگا ہے. انیشیل اسٹیج میں علاج کرتے ہیں تو بعض اوقات ہو جاتا ہے. بعض اوقات ہم نے مریضوں کو دیکھا ہے کہ وہ جو اس کو کیمو کرتے ہیں اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں دیکھے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں وہ روحانی علاج سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بعض اوقات مریض کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے ہیں, میں نے ایک نہیں کئی دیکھے, آپ نے بھی ہو سکتا ہے دیکھے ہو. تو یہ لا علاج مرض ہوتا تو ٹھیک نہ ہوتا مریض, تو یہ کہا نہ جائے. ہاں بڑھاپا, حدیث پاک میں بڑھاپے اور موت کا علاج نہیں ہے. آپ نے کبھی بوڑھے کو جوان ہوتے نہیں دیکھا ہوگا, خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بزرگ جو جوان ہو گئے, یا دیکھا ہو تب بھی خواب حجت نہیں ہے, دلیل نہیں ہے. بوڑھا آدمی جوان نہیں بنتا, اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں تو مریضوں کو بھی جب کرتا ہوں نا, مطلب
پیغامات وغیرہ تعزیت یا صوتی پیغام کوشش کرتا ہوں میں، مجھے تجربہ ہے کہ کہیں بول دے گا ٹھیک ہوں، تو آپ کو اللہ شفا دے، صحت دے، ہمت دے، صبر دے وغیرہ. لیکن پوچھنا جائز ہے، حدیث پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے پوچھنے کا، سمجھے، کہ اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے. لیکن یہ کہ وہی میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اگر پوچھا بھی تو اچھی بات ہے، چلو پوچھ لیا. جواب دینے والا جو ہے وہ پڑتا ہے آزمائش میں، اور علم کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات یہ جواب غلط دے کر گناہ گار ہو سکتا ہے. اس لیے میں یہ سمجھاتا رہتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.